إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن يتولوا فإنما هم في شقاق وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا حاضرین جمعہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ سب سے پہلے انسان جتنا اللہ رب العالمین کی تعریف کرے جتنا اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے جتنا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے اتنا کم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم اور آپ گننے بیٹھ جائیں تو کبھی نہیں گن سکتے اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے انسان اپنے آپ پر ہی اگر غور و فکر کرے تو کبھی انشاءاللہ اللہ کا نافرمان نہیں بنے گا افسوس یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے ہر معاملے میں چھان بین کرتا ہے ہر معاملے میں یہ سوچتا ہے کہ میں دیکھوں کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے کیا چیز اچھی اور کیا چیز اچھی نہیں ہے افسوس ہے کہ انسان اپنے آپ پر ہی غور نہیں کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا خوبصورت اتنا پیارا دنیا میں سب سے حسین اگر کسے بنایا اللہ نے تو وہ انسان ہے کبھی انسان خود غور و فکر نہیں کرتا اپنے اوپر تو
ہمیں چاہیے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ غور و فکر کرے کہ اللہ نے ہمیں کیسے بنایا، اور اپنے آپ آٹومیٹک آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ الحمدللہ، آٹومیٹک آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی نکلے گی. کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنے نازک نازک حصے ہمارے جسم کے اندر، آنکھ اتنی نازک ہے، اللہ رب العالمین نے، ہم غور بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے. سائنسداں بھی پریشان ہے، آج تک وہ اس کی ریسرچ نہیں کر سکے بنانا کیسے، ایسے بنا سکے نہیں بنا سکے. دماغ کے بارے میں غور و فکر کرو، جیسا دماغ اللہ رب العالمین نے ہمارا بنایا ہے، آج تک اس کے 1% حصے کی بھی ریسرچ نہیں کر سکے دنیا. تو اللہ رب العالمین نے کیا بنایا ہمیں، تو غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، نمازیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم پریشان ہوں تو ہم سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب پریشان نہ ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو. جب آپ پریشان نہیں ہیں اس وقت اللہ کو یاد کرو گے نا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے ہمیں کہ اللہ آپ کے اوپر برا وقت ہی آنے نہیں دے گا. ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ، جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو نمازیں چالو کر دیتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو تہجدیں چالو ہو جاتی ہے، پریشانی میں ہوتے ہیں تو لمبی لمبی دعائیں چل رہی ہے، پریشانی میں ہوتے ہیں تو صدقہ و خیرات سب کچھ چل رہا ہے، اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب پریشان نہیں ہو، خوشحال ہو، آپ کی زندگی اچھی چل رہی ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرو. تو انشاءاللہ یہ جو برا ٹائم آپ کو لگ رہا ہے آپ کے حساب سے کہ برا ٹائم آیا نا، یہ ٹائم بھی آپ کے اوپر نہیں آئے گا. تو اللہ کی بڑائی ہمیشہ بیان کرتے رہو، چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ہم نے سوچا صرف مسجد میں بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھو، بازار میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. صحیح بخاری کی سب سے آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں وہ سب سے بھاری ہوں گے. وہ کلمے کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنے سے کلمے پڑھا کرو، نہیں یاد ہے یاد کر لو، چلتے پھرتے پڑھو. کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، تو اگر ہم صرف اتنا پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ 2 کلمے کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے گا، اور ایک ترازو میں آپ کے گناہ بھاری ہو جائے گا. اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو. پھر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص سید الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے، یعنی جتنے بھی استغفار ہے سب کا سردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص صبح ہی پڑھتا ہے اور شام تک کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے تو دخل الجنہ، ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنی بڑی بڑائی، اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے، اور اللہ کو اپنی بڑائی اتنا زیادہ پسند ہے. ہم دیکھو، ہم اس انسان کی بڑائی مارنے کے پیچھے پڑے رہتے جو پیسے والا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کو خوش کر دو، اس کے سامنے اس کی تعریف کر دو، یہ مجھ سے راضی ہو جائے. ارے بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اور اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے جب اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ کو ایسے بتایا کرو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے اللہ سب کچھ تو ہے، میں فقیر ہوں. اور فقیر مطلب بھکاری ہے اللہ تیرے سامنے، یہ بتایا کرو اللہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کیا بتایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو کلمہ ہے یہ کس نے مانگا تھا؟ یونس علیہ السلام نے. یونس علیہ السلام نے کلمے سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی تھی، مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ دعائیں بہت کر رہے تھے لیکن اللہ نے انہیں نہیں نکالا. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر یونس ہمیں اس کلمے کے ذریعے نہیں پکارتا تو قیامت تک کے یونس کو ہم مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے. اب سوچو کتنا پسند ہے اللہ کو یہ کلمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، پڑھتے رہ جاؤ، پڑھتے رہو. اور دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص یہ کلمے کے ذریعے وسیلہ تلاش کرتا ہے، یعنی یہ کلمہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہو، اس کے بعد یہ کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کل ملا کر یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو دن بھر.
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ بیان کرو، ہمیشہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد میں بیان کرو گے، یہ ضروری نہیں ہے، کہیں بھی بیان کرتے رہو. بس سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی خود اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر بھی کہتے رہو چلتے پھرتے. اور صحابہ کا یہ معمول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے اللہ کے رسول 70 سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے ایک دن میں. اللہ کے رسول تو بخشائے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب معاف تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی تھے. ہم اور آپ کیا ہے؟ اتنے گنہگار ہیں. اگر اللہ رب العالمین آ جائے ناپنے پر تو کنفرم جہنمی ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہم اجرنا من النار. اگر ہمارے گناہوں کو اللہ ناپنے آ جائے، اللہ کی رحمت نہ ہونا تو ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو ایسے ہم لوگ ہیں اور ہم کتنا استغفار کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کچھ بھی استغفار نہیں کر رہے. دن بھر صبح سے شام تک صرف دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کی چغلیاں، دوسروں کی برائیاں، اٹھتے بیٹھتے صرف گالی گلوچ. اسی میں ہماری زبان ہے. اگر یہی زبان اللہ کے ذکر پہ لگ جائے نا تو یاد رکھنا کیا مٹھاس اور کیا مزہ آئے گا. پھر عبادتوں میں بھی مزہ آئے گا. تو کوشش کرو اپنی زندگی میں آپ ان چیزوں کو لاؤ، زبان پر اپنے کلمات کو اچھے لاؤ. آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے نا دنیا کے اندر انسانوں کو تو مقام دیا ہی ہے، لیکن انسانوں میں بھی چند ایسے لوگ ہیں جو سب سے ٹاپ لیول پر ہیں. تو انسانوں میں سب سے ٹاپ لیول پر ہے انبیاء اور رسول، یعنی پیغمبر اور رسول سب سے ٹاپ لیول پر ہے. نبی اور رسول میں بھی فرق ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جسے فضیلت دی ہے وہ ہے صحابہ. صحابہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ اگر آپ کو جنت چاہیے تو ایمان ان صحابہ کی طرح لانا پڑے گا. اگر آپ ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو ایمان ان صحابہ کی طرح لانا پڑے گا. تو صحابہ نے کیا کیا ہے زندگی میں اپنی؟ صحابہ نے ایسا کیا کیا کہ اللہ رب العالمین اتنا راضی ہو گیا. اور اللہ نے صرف فضیلت نہیں بتائی بلکہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی ان سے راضی ہو چکا اور یہ بھی مجھ سے راضی ہو چکے، یعنی ان کے لیے جنت کنفرم ہے. تو ان میں سب سے اور صحابہ میں بھی سب سے ٹاپ لیول پر جو آتے ہیں وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں گھر پر، زملونی زملونی، لمبا واقعہ ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وائف کو بتاتے ہیں یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی عورتوں میں وہ عورت ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے. یعنی عورتوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور مردوں میں خصوصاً نوجوانوں میں جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ دنیا ہو سکتا ہے غلط کہہ رہی ہے لیکن محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ غلط نہیں کہہ سکتے. ایک ہی بات تھی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے پہلے مانی. اور پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ دونوں کے تعلق سے ملتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے ٹاپ لیول پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں. یہ فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ملی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بہت زیادہ ملتے جلتے تھے. یوں کہہ لو عکس تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دور جہالت میں یعنی جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بت کی پوجا نہیں کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی زنا نہیں کیا جاہلیت کے دور میں. باقی صحابہ نے کیا کہ جاہلیت کا دور تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاہلیت کے دور میں بھی کبھی زنا نہیں کیے، کبھی گناہ کے قریب اتنا زیادہ نہیں گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم تھے، سخی تھے، نرم مزاج تھے، نرم دل تھے. رونا بہت جلدی آتا تھا اور تنہائی میں بہت رویا کرتے تھے. احادیث میں ملتا ہے اتنا روتے تھے بچوں کی طرح رویا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی میں رویا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم دل تھے. تو بہت ملتے جلتے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی ہے وہ کتنی عمر میں ہوئی ہے؟ 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی. سبحان اللہ. اتنا زیادہ ملتے جلتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتایا ابو بکر صدیق کو خاص فضیلت حاصل ہے.
وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب، پارٹنر ایک طرف پوری امت ہے جس نے بھی اللہ کے رسول کو مانا نہیں ہے، اور چند ہے جو مان بھی گئے ہیں لیکن وہ ابھی ساتھ میں نہیں ہے. ساتھ میں غار ثور میں کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دونوں غار میں تھے، ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت کفار یہاں سے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر انہوں نے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم تو دکھ جائیں گے، ہم تو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یقول یہ صاحبی ہی، صاحب عربی میں جو ہے نا ہر کسی کو نہیں کہتے، بہت زیادہ قریبی شخص کے لیے صاحب یوز ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو بکر صدیق کے لیے صاحب یوز ہوا ہے قرآن کے اندر، اور کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور یہ فضیلت دیکھو، موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل. جب فرعون ڈوبنے لگا، فرعون غرق ہونے لگا، اس سے پہلے جب سمندر سامنے آ گیا نا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پیچھے آپ کی قوم بھی کھڑی ہے. تو جیسے ہی دیکھ رہے ہیں تو قوم کہہ رہی ہے اب کیا کرو گے، اب کہاں ہے آپ کا اللہ، اب کہاں سے مدد آئے گی؟ تو قوم نے تو آپ کو تانے دینا چالو کر دیے. اور اس وقت قرآن کے الفاظ گہرائی دیکھو، قرآن کے الفاظ ہے ان معی ربی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے. غور کر رہے جملے پر، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ کلمہ یوز نہیں ہوا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یوز ہوا ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ابو بکر نہیں تھا، آپ کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، اور آپ کے والد ابو قحافہ یہ بھی آپ کی کنیت تھی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چند دن گزر چکے تھے. غور کرنا کیا ایمان کا لیول تھا، ابھی چند ہی دن گزرے ہیں اور تقریباً 38 لوگ ایمان لائے تھے، 33 لوگ ایمان لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کیوں نہیں کر رہے، ہم کھل کر اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام کیوں نہیں کر رہے، اور بار بار اصرار کر رہے. تو اللہ کے رسول پہلے تو منع کر رہے تھے، لیکن جب بہت زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ابو بکر نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کرنے لگے، اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نکل گئے راستے پر اور پکڑ کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا لوگوں نے، اتنا مارا اللہ اکبر، کہ آپ کا چہرہ مبارک پورا پہچان میں نہیں آ رہا تھا. اس لیول کا مارا کفار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جذبات تھے، ابھی 38 لوگ ہی اور وہ تو کتنے سارے، ان کے اندر دعوت کا مشن لے کر چل پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور جب بے ہوش ہو گئے فوراً اٹھتے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اچھا تھوڑا بڑا مار نہیں پڑی ہے، آپ بے ہوش ہو چکے ہیں، آپ کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پہچان میں نہیں آ رہا ہے، صرف پیغام لے کر نکلے تھے اللہ رب العالمین کا، مار کھائے ہیں، اس کے بعد بھی اپنی فکر نہیں کر رہے. آپ کی ماں کہہ رہی ہے اپنے آپ کو دیکھ لو، محمد تو صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کی ماں مانتی نہیں تھی، آپ کی ماں ایمان نہیں لائی تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پہلے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، اس کے بعد جا کر میں کھانا کھاؤں گا. آپ کھانا تک کے نہیں کھا رہے. اس کے بعد دو لوگوں کے سہارے پر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد جا کر ابو بکر صدیق کھانا کھاتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم کانوں سے صرف سن رہے ہیں، یہ کھانے کا کام نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مار کھائے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے ہوش ہو جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تب تو میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ مجھے کھانا نہیں کھانا. بتایا گیا تب جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا. یہ تھی فضیلت. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے. غم میں ابو بکر صدیق ساتھ، خوشی میں ابو بکر صدیق ساتھ، سفر میں ابو بکر صدیق ساتھ، حزن میں ابو بکر صدیق ساتھ، مشکلات میں ابو بکر صدیق ساتھ، ہر وقت ساتھ رہے، ہر وقت ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کمپٹیشن کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق سے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. اور اس پر اجماع اہل سنت والجماع کا افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، انبیاء و رسل کے بعد سب سے افضل بشر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور ان کی فضیلت ابھی آگے آئے گی کہ انہوں نے کس لیول کے خدمات انجام دیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار ثور کے اندر تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، ساری نیکیاں لے لو. اور سوچ لو حضرت عمر کس لیول کی نیکیاں کیے ہوں گے. وہ کہہ رہے ساری نیکیاں لے لو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو وہ ایک رات غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مجھے وہ ایک رات کی نیکیاں دے دو، وہ ایک رات چاہیے مجھے. لیکن عمر کو وہ فضیلت نہیں مل سکی. وہ فضیلت صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی. یہ بھی معقولی بات نہیں ہے. اور اس وقت بھی کبھی آگے کبھی پیچھے کہ کچھ بھی ہو تو پہلے مجھے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. کچھ بھی تکلیف آئے تو پہلے مجھے پہنچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچے. غار میں بھی پہلے خود داخل ہو رہے کہ میں دیکھوں گا کچھ ہے تو نہیں، اگر کچھ نظر آئے گا تو پہلے میں نپٹوں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تھے ہمارے صحابہ. یہ صرف اور صرف زبانی محبت والے نہیں تھے. یہ صرف اور صرف زبانی محبت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حرف آخر کہنے والے نہیں تھے. عمل بھی ان کا بتاتا تھا کہ وہ محبت کتنا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ دیکھو واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کیا پوچھتے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ. سب سے زیادہ محبت کرتا. اور یہ کوئی چوری چھپ کے نہیں کہہ رہے، اعلانیہ کہہ رہے ہیں. اس سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی یہ چیز کہیں اپنی زبان پر لائے ہیں کہ میں اپنی وائف سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ کبھی لائے؟ ہر انسان شرماتا ہے. اچھا جو غلط ریلیشن شپ میں نا وہ تو نہیں شرمائے گا، وہ ٹکے پہ بولتا ہے سب کو ہے میں یہ کر دوں گا، اس کے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. لڑکیاں بھی خوب کہہ رہی ہے، لیکن کبھی کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے نہیں کہتا کہ میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول تو ہے ہی، اس کے بعد ماں باپ بھی ہے، لیکن جو عام انسان ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت بیوی سے ہونی چاہیے. کبھی نہیں، ہماری زبان پہ آتا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہی چیز تو اسلام نے ختم کیا تھا. کفار بھی بیوی سے محبت کو کیا سمجھتے تھے؟ پتہ ہے یہ بہت بری چیز ہے، یہ عیب ہے. اور وہ گرل فرینڈ سے محبت کو بہت اچھا سمجھتے تھے اور وہ اظہار بھی کرتے تھے. اور اسلام آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ختم کیا کہ یہ جو دوسری عورتوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرو. اور محبت کے اظہار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایسے ایسے عمل کر کے بتایا کہ دیکھ لو، لوگوں کے سامنے بتاؤ کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں. کبھی بیوی کو ہی بتا دو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بتائیں کبھی. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا جاتا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. کس سے؟ وہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں. سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے پانی پیتے جہاں سے اپنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیا. یہ سکھانے کے لیے بھائی یہ محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا ٹکڑا وہاں سے کھاتے جہاں سے اپنی عائشہ نے کھایا. یہ محبت سکھا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنی عائشہ کو عیش کہا کرتے تھے. عائش کا ورڈ ملتا ہے احادیث کے اندر، یعنی پیار سے اپنی وائف کو پیارے پیارے ناموں سے بھی بلایا جا سکتا ہے، جو نام آپ دینا چاہو دو. تو محبت کی آپ کی سب سے زیادہ حقدار آپ کی بیوی ہے. میں اور آپ یہ لوگ نہیں ہیں، سب سے زیادہ حقدار آپ کی بیوی ہے. تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا کرو. تو اپنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول کہتے ہیں. اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بعد فن اس کے بعد بتاؤ، تو کہتے ابوہا، ان کے والد صاحب سے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. پھر پوچھا جاتا ہے ثم من، پھر کہتے عمر رضی اللہ عنہ سے. ثم من، عثمان رضی اللہ عنہ سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتا ہوں مردوں میں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اللہ اکبر. نبی اپنی زبان سے کہہ رہے کہ میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے اس دنیا میں؟ کیا ہو سکتی ہے اس دنیا میں اس سے بڑی فضیلت کہ نبی کہہ رہے میں آپ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج امت محمدیہ میں چند ایسے لوگ بھی ہیں جسے ہمارا شیعہ حضرات کے نام سے جانتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لعن کرتے ہیں. ہر نہیں، لیکن بعض گروہ ان میں ایسا ہے جو ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے. میں کہتا ہوں اگر ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہو گے تو آپ کا ایمان بھی ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، یہ غور و فکر کر لو. جنت میں جاؤ گے بھی یا نہیں جاؤ گے یہ غور و فکر کر لو. کیونکہ سب سے ٹاپ پہ اگر کوئی آتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ہم ہرگز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے مخالف نہیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اہل بیت میں سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے. اور آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا ترکت فیکم امرین، میں
تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک روایت میں ملتا ہے کتاب اللہ و سنتی، ایک قرآن مجید اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے تعلق سے غور و فکر کرنا. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے میرے اہل بیت. تو اہل بیت کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن اہل بیت خود جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود جانتے تھے کہ اہل بیت کی کیا فضیلت ہے. انہوں نے کبھی بھی آپس میں کمپیئر نہیں کیا، کسی صحابی نے آپس میں کمپیئر نہیں کیا. یہ تو ہماری جہالت ہے، آج کے ٹائم آ کر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے، ہم آ کر کرتے ہیں. اور جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پر کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی. یعنی یہ بتا دے امت کو کہ میرے بعد اگر کوئی رہے گا خلیفہ کا حقدار ابو بکر، اس کے بعد کوئی رہے گا عمر، اس کے بعد کوئی رہے گا عثمان، اس کے بعد کوئی رہے گا تو علی رضی اللہ عنہ. اس کے تعلق سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ احد پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر اور عثمان تینوں چڑھ رہے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاروں. احد پہاڑ کانپنے لگ گیا، پہاڑ کانپ رہا ہے یہ جب چاروں چڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے احد قرار پا، رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید موجود ہے. کتنی بڑی فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق لقب ملا ہے کسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اور آگے چل کے وہ دو شہید کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا حقدار اگر کوئی تھا تو ابو بکر صدیق تھے. اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا، نہ انصار نے اختلاف کیا، نہ مہاجر نے اختلاف کیا، نہ کسی اور مسلمان نے اختلاف کیا. سب کی رائے میں یہی تھا کہ سب سے افضل اگر کوئی ہے، خلیفہ بننے کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب ہم جب ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی فضیلتیں ہے ہی نہیں، دوسروں کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے. اور ایک اور اہم چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آج کون ہے جو روزہ رکھا ہے؟ کون ہے روزہ رکھا ہے؟ صاحب اچھا یہ پری پلان نہیں چل رہا ہے، اچانک اللہ کے رسول آئے اور کہتے ہیں کون ہے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے. کہتے ہیں کون ہے؟ بعض روایت میں الگ الگ الفاظ، ایک میں ملتا ہے غلام آزاد کیا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں ہوں جو غلام آزاد کیا ہوں. اچھا سب بیٹھے ہوئے یہاں مجلس میں، ابو بکر صدیق اکیلے کہہ رہے میں نے کیا ہے. پھر کہتے ہیں کون ہے جو جنازے میں شامل ہوا ہے پورا تدفین تک؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ہوں پورا تدفین. کون ہے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ہوں. سبحان اللہ، اللہ رحم کرے، یہ کوئی پری پلان چیز نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ ابو بکر صدیق کا اکثر یہ معمول ہوا کرتا تھا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پوچھ لیا، کسی صحابی نے انگلی نہیں اٹھائی، ابو بکر صدیق ہر کام میں انگلی اٹھا رہے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو آپ داخل ہو سکتے ہو. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ملی دنیا ہی میں، اور جنت کی بشارت مل چکی اور نام لے کر بھی جنت کی بشارت ملی. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ نمازی نماز والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، زکات دینے والا زکات والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، روزہ رکھنے والا روزے دار والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے تو انکار نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کون ہے جو سب دروازوں سے داخل ہوگا. سبحان اللہ. اچھا صحابہ کے معمول بھی آپ دیکھو، وہ سب سے ٹاپ لیول کو چوائس کرتے تھے. اللہ جنت میں تو جانا ہے ہی، لیکن صرف جنت میں نہیں جانا ہے، اس میں بھی ہمیں بتاؤ کہ سب سے ہائی لیول پہ کیسے جائیں. مجھے بتاؤ، میں اور آپ غور و فکر کر رہے ہیں اس کے اوپر، کیا ہمارے اعمال ایسے کہ جنت میں چلے جائیں؟ کیا ہم اس میں بارے میں سوچ بھی رہے کہ جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے؟ اللہ رحم کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، یہ تو میں مان رہا ہوں کہ سب جائیں گے یہ دروازے سے، آٹوں سے کون جائے گا یہ بتاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر صدیق آپ ہی ہو، مجھے امید ہے وہ آپ ہو جو 8 دروازوں سے جاؤ گے جنت میں. سبحان اللہ. آپ کو یہ فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت. اللہ رحم کرے. ایک واقعہ سنو آپ، بہت فضیلت ہے، بیان ہی نہیں ہو سکتی اتنے کم ٹائم میں. ایک مشہور واقعہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ کون تھی؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ہم سب کی ماں ہے اور عورتوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی. اگر ان کو گالیاں دو گے، ان کو برا بلا کہو گے تو جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے یہ سوچنے کی بات ہے. جنت میں جانا ہے تو ان ہستیوں کی عزت کرنا ہوگا، جنت میں جانا ہے تو ان ہستیوں کو پہلے ماننا ہوگا.
تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، پیچھے رہ گئی تھی. آپ قضاء حاجت کے لیے گئی، آپ کا ہار گم ہو گیا، آپ پیچھے رہ گئی، لمبا واقعہ ہے. قافلہ آگے چلا گیا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بعد میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میں تو رہ گئی ہوں اکیلے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. دیکھتے کہ امی عائشہ ہے بھی رضی اللہ عنہ، وہ پہچان لیے دیکھتے. اور وہ حدیث کے الفاظ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے میں نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچان لیا. اللہ اکبر. یعنی کہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد صحابی نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ بھی دیکھا نہیں ہے. آج بتاؤ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں کس منہ سے اپنا منہ دکھاتے ہوئے گھوم رہی ہے بازاروں میں. اس سے پتہ چلا چہرے کا بھی پردہ ہے. پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو امی عائشہ کو بیٹھاتے ہیں اور خود پیدل چلنے لگتے ہیں. اور جیسے ہی منافقین دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اکیلے آ رہے ہیں، فوراً ان کو بہانہ مل جاتا ہے، الزام لگا دیتے ہیں. امی عائشہ واقعہ کے نام سے مشہور واقعہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، سورہ نور کے اندر. الزام لگا دیتے ہیں زنا کا، نعوذ باللہ، الزام لگا دیتے ہیں بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں. اب سب میں پھیل گیا. کیا آرے چلے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، میرے بھائی کیا آرے چلے ہوں گے. ابو بکر صدیق کے دل پہ کیا آرے چلے ہوں گے کہ میری بیٹی پہ اتنا بڑا الزام. اور یہ لوگ جانتے تھے کہ امی عائشہ ایسا نہیں کر سکتی ہے، لیکن زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں کہہ سکتے تھے پتہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب اپنے گھر والیوں پہ بات آئی تو اپنی زبان سے ہی دعوے کرنے لگ گئے. خاموش رہے. اللہ کے رسول بھی خاموش، ابو بکر صدیق بھی خاموش. الزام لگانے والے خوب الزام لگائے. بہت سے صحابہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے تھے. انسان تھے، بشر تھے، ان کی باتوں میں آ گئے. اب کیا ہوا؟ ہاذا بہتان عظیم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا، فوراً کہا سبحان پاک ہے، امی عائشہ ایسا ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہاذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. حضرت عمر کی زبان سے نکلا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا امی عائشہ ایسا کر لے. لیکن اللہ کے رسول کہہ نہیں سکتے تھے کہ امی عائشہ نے ایسا نہیں کیا. خاموش ہے. امی عائشہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک ہی چیز تھی کہ اگر امی عائشہ پاک ہے تو گواہی دے گا قرآن. اگر امی عائشہ پاک ہے تو قرآن سے آیتیں نازل ہوگی. وہی اللہ اکبر. سب ٹینشن میں، ابو بکر صدیق بھی ٹینشن میں، اللہ کے رسول بھی ٹینشن میں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا غور کرو کس شخصیت پہ الزام لگائے تھے یار، کس شخصیت پہ. آگے ہوتا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین آیت نازل کر دیتا ہے کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. پوری آیت نازل کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن میں سورۃ النور کے اندر دیتا ہے. یعنی ایک واحد ہستی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ جس کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. آپ کی گواہی دی قرآن نے سورہ نور کے اندر کہ امی عائشہ پاک ہے. یہ لوگ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، منافق ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں آتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے، بنتا بھی تھا غصے میں آنا. اور میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے، میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہمارے ہاتھوں سے. ہماری مائیں بہنیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں ہے، لیکن دینی اعتبار سے جو مقام امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا ہماری ماں بہنوں کا تو نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم قتل کرنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لڑ لیتے زندگی بھر کے لیے، اس کے خاندان سے دشمنی ہو جاتی جو الزام لگایا. آگے سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلاموں کو بھی آزاد کیا کرتے تھے. یہ آپ کی خاصیت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آپ کا غلام ایک اور موجود تھا جس کی آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب سے میں انہیں پیسہ نہیں دوں گا، کیونکہ الزام لگانے میں وہ بھی ملوث ہو گیا تھا. یعنی ہاں میں ملا گیا تھا اور وہ بھی شامل ہو گیا تھا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اب میں پیسہ یعنی اس کی کفالت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اور میں مانتا ہوں بنتا بھی تھا. انسان کے دل پہ جو چلا تھا نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس ٹائم کا. صرف یہاں بیٹھ کر تو سن یہ کان سے سن سکتے ہو، ذرا فیل کرنا، غور و فکر کرنا کہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے میں اس کو اب سے نہیں دوں گا پیسہ. قرآن میں ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يأتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. اللہ کہتا ہے وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہو، الا تحبون، آپ اس چیز کو محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، ان یغفر اللہ لهم، کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو میں چاہتا ہی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو انہیں بھی معاف کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتے، فوراً معاف کر دیتے. یہ تھے اللہ والے لوگ کہ اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا تو میری عقل، میرا دل، میرا جذبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور
اور اسی لیے فضیلت ملی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ ہے عشرہ مبشرہ، زبان سے نکلا اللہ کے رسول کی. یہ سب کنفرم جنتی ہے. اتنی بڑی بشارت ملی ہے ان لوگوں کو، ایسے ہی نہیں ملی، بہت تکالیف برداشت کی ہے. یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اس وقت جب ساری دنیا میں کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. معراج کا واقعہ مشہور ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے ابو جہل، آ کر کہتا ہے کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں جنت بھی چلا گیا، جہنم بھی چلا گیا، یہاں سے لے کے مسجد اقصیٰ بھی چلا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر بھی کر لیا، یہ ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے نہیں، غلط ہے. تب ابو جہل تو سوچا آج تو اس کے ساتھی کو پکڑ لیا میں نے، غلط ہے نا؟ ہاں غلط ہے. یہ بات محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کہہ رہے ہیں، اگر محمد کہہ رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہی نہیں ہو سکتی. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہیں سے ان کو صدیق کا لقب ملا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، واحد ایک ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو غلط نہیں ہو سکتی ہے. اتنا ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ دیا ہے اور اتنا بڑھ چڑھ کر نیکی کاموں میں آگے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب آخری بات بتاؤ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حفرت بھری کا ماحول ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے جو شخص کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اس کی گردن اڑا دو، چھوڑ دو نہیں اسے. سارے ڈرے ہوئے کہ عمر کے سامنے کیسے بول رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے اے عمر بیٹھ جاؤ، سننے کو تیار نہیں ہے. عمر کہتے میں نہیں سن رہا، میں کھڑے رہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جس نے کہہ دیا کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو میں اسے نہیں چھوڑنے والا. آپ محبت میں اس لیول پہ تھے کہ وہ یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو سکتی، جبکہ جانتے سب تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے سب تھے، لیکن جذبات اس ٹائم پر جو ایموشنز تھے اس پر قابو نہیں پا سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت بھی قابو پا اور امت کو سنبھالا. آئے آ کر کہتے پہلے خطبہ پڑھتے اور کہتے الا جان لو ما کان منکم یعبد محمد، تم میں سے جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمدا قد مات، تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. اتنا سخت الفاظ ہے. اس سے ایک چیز پتا چلی کہ جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لڑو گے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں مات، مات کے الفاظ ہیں وہ مر چکے. قرآن کے الفاظ ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا، آپ سے پہلے والے بھی مرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اب موجود نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. ابو بکر صدیق کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. افإن مات، اگر وہ مر جائے، ادھر بھی مات کا پڑے، اگر وہ مر جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو آپ دین سے پھر جاؤ گے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو ہم جانتے تھے، پہلے ہی سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن یہ ابو بکر صدیق کی زبان سے جب ہم سنے نا تو ایسے لگ رہا تھا پہلی مرتبہ یہ آیت سنے، پہلی مرتبہ. زمین ہل گئی ان کی، وہ کانپنے لگ گیا ان کے پیر، اور سارے کے سارے صحابہ بیٹھ گئے اور یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں. تو اس سے ایک عقیدہ کلیئر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے. دنیا کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. برزخی زندگی یعنی کیا؟ جو دنیا سے ہٹ کر ہے. قبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کر ہے، دنیا کی زندگی جیسی زندگی نہیں ہے. اور یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا. ہم میں سے بعض ایسے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. تو آپ لوگ بھی اپنے عقیدے کو کلیئر رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھنا، جب بھی کوئی کمپیئر کرنے کی بات ہے کہ ابو بکر افضل یا علی افضل، تو آپ ان سے ایک ہی بات کہنا کہ یہ کمپیئر صحابہ نے نہیں کیا، یہ کمپیئر صحابہ نے کبھی نہیں کیا، یہ کمپیئر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یہ ہم کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ آپس میں کمپیئر بنتا ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خدمات، جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے، اور بعض فضیلت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے. دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی
آپ کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکے, کبھی نہیں, اور ہمیشہ خواہش رکھتے تھے کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے. کس میں؟ پیسے میں, کروڑ پتی بننے میں, بنگلے بنانے میں, کس میں؟ چگلیاں کرنے میں, کس میں؟ سیڑ بننے میں. نا وہ کہہ رہے آگے بڑھنا ہے کس چیز میں؟ دین کے کام میں. آگے بڑھنا ہے کس چیز میں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. آگے بڑھنا ہے کس چیز میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. آگے بڑھنا ہے کس چیز میں؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک. ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, کبھی نہیں آگے بڑھ سکے. اور ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ تک نکل گئے کہ اے عمر, ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو مشہور واقعہ پتہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ صدقہ کرو. سارے صحابہ صدقے کا مال لے کر آئے, اور اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال زیادہ تھا. انہوں نے کہا آج موقع ہے. اب اچھا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں آگے بڑھنے کی, لیکن یہاں پہ موقع مل گیا آگے بڑھنے کا کیونکہ مال زیادہ تھا اور ابو بکر کے پاس کم تھا. تو آج موقع ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کا. پورا آدھا مال اٹھا کر لیا. اور جب دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق کا مال تھا بھی کم, عمر کا مال تھا بھی زیادہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے ابو بکر, اے عمر, گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے آدھا مال لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آ گیا ہوں. کہتے اچھا اے ابو بکر, گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سارا لے آیا ہوں, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے بس. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ تھے اللہ والے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کی قربانیاں دی, جنہوں نے اپنے مال کی قربانیاں دی, جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی, جنہوں نے اپنی جائیداد کی قربانیاں دی. اللہ کی راہ میں انہوں نے کبھی بھی اپنے مال, عہدے, منصب کو آگے نہیں رکھا. یہ لوگ, اور اتنے غریب ہے کچھ نہیں ہے نا گھر میں. یہ تھے غلاموں کو سب سے زیادہ آزاد کرتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کس نے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. کئی غلام, 7 سے 8 غلام ملتے جنہیں آزاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے, جن کو حالت یہ تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو اللہ کے واسطے ہمیں بھی چاہیے دین کے کاموں میں آگے بڑھے. ابو بکر اور صحابہ کا ایک مشن کلیئر تھا جو ہمارا کلیئر نہیں. وہ مشن کلیئر یہ تھا کہ آخرت. صحابہ کا مشن کلیئر تھا آخرت, اور ہمارا مشن یہی ہے جو کلیئر نہیں ہے. ذہن میں رکھو آخرت, مرنا ہے, ہر چیز فنا ہونے والی ہے. آج میری تو کل آپ کی باری ہے, آج آپ کی تو کل میری باری ہے. صحابہ کو یہ پتا تھا مرنا ہے, اس لیے انہوں نے دنیا کو کوئی ویلیو نہیں دی. ہمیں پتا ہے مرنا ہے, لیکن ہمارے عمل نہیں بتاتے تھے مرنا ہے. سارے الٹے سیدھے کام ہم کریں. ایک لاس حدیث بتاؤں, اصل میں صحابہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے, ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. ایک لاس حدیث بتاؤں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک وقت ایک صحابی آئے اور مال دیے کہ کھاؤ. صحیح بخاری کی روایت, مال دیے کھاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد ان صحابی نے کہا کہ جو میں لایا تھا کھانے کے لیے, یہ پہلے میں جادو کیا کرتا تھا جاہلیت میں, تو اس وقت وہ مجھے پیسہ نہیں دیا تھا جو بھی ڈن کیا تھا, وہ آج آ کر مجھے پیسہ. جادو کفر ہے, جادو اسلام میں جائز نہیں ہے, کفر ہے. جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو پھر وہ کہتے ہیں اس وقت جو میں کیا تھا, کیونکہ جب تو میں اسلام لایا نہیں تھا, مسلمان ہوا نہیں تھا, اب مجھے اس کا پیسہ ملا تھا تو میں ہی لایا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی مبارک حلق میں ڈالی اور حلق میں انگلی کر کے طے کر دی, پورا کا پورا باہر نکال دیا. اللہ اکبر. تقوی کا لیول دیکھو. اور بعض روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ میں جتنا بچ سکتا تھا بچ گیا ہوں, جو اندر چلا گیا اس کو تو میں زیادہ نکال نہیں سکتا ہوں. تقوی کا لیول یہ تھا. آج مجھے پتا ہے کہ فلاں حرام کھاتا ہے, آج مجھے پتا ہے کہ فلاں کی کمائی حرام ہے, آج مجھے پتا ہے کہ فلاں غلط انسان ہے, پھر بھی میں جا کر کھا رہا ہوں, پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کیا کروں کیا نہیں کروں, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. اللہ کے واسطے ہمارے صحابہ کی زندگی کو دیکھو. اگر صحابہ کو پتا ہوتا یہ سود کھور ہے اس کے گھر جاتے, اگر صحابہ کو پتا ہوتا یہ حرام کھور ہے اس کے گھر جاتے, اگر صحابہ کو پتا ہوتا بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھا گھر جاتے. ارے وہ دور کو تو دیکھو. اب آپ کہتے ہو اس جیسا ایمان ہمارا نہیں ہے, لیکن لانا اسی جیسا, کوشش ویسے ہی کرنا ہے, ویسی کوشش کرو, لاؤ. اس لیول کو نہیں پہنچ سکتے آپ, لیکن پہلی سیڑھی پہ تو چڑھو. اللہ رب العالمین صحیح حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائے. ہم تمام ہی لوگوں کو ایک ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام ہی لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا دے. ہم تمام ہی لوگوں کو نمازوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ خصوصاً فجر کی نماز کی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تمام حاسدین سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم.